نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات پارہ 26 ابتدائی 2 آیات پڑھی ہیں اور پوری صورت کا آپ کو خلاصہ سمجھانا مقصود ہے کہ سورہ حجرات یہ وہ عظیم صورت ہے۔ ہر صورت ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہر لفظ ہر آیت قرآن کا ایک ایک مضمون ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہماری گھر میں سورہ حجرات کی تعلیمات اپنے بچوں اور رہتی نسلوں کو بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ معاشرت ہے، یہ معاملات ہیں، یہ حسن اصول ہیں، کیونکہ دین 60% سے زائد معاملات ہے۔ عبادات اللہ کا حق ہے اور حقوق العباد عوام کا حق ہے، اور اگر ہم اللہ کے حق میں کوتاہی کر لیں تو اللہ غفور رحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، معاشرت ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے یہ اصول و ضوابط نہ سیکھے تو حقوق العباد کا اصول یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے اس بندے سے معافی مانگو اور پھر جو ہے میری طرف آؤ، پھر میری طرف رجوع کرو۔ تو سورہ حجرات کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 26 نمبر پارے میں یہ پائی جاتی ہے۔ آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ ہم اس حجرات کو، اس کے مضمون کو، ان کے اصول کو سیکھیں۔ اس میں تقریباً 10 حسن اصول ہیں۔ 10 اصول اتنے پیارے ہیں کہ اگر یہ ہم سیکھ لیں، ہماری نسلیں سیکھ لیں تو ہماری رہتی دنیا کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھ جایا کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کیا کرو، جلدی نہ کیا کرو۔ اور ویسے بھی حکم ہے دوسری جگہ بھی کہ جلدی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اعتدال اور سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اصول نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ اس پہ اتنا عمل کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ یہاں اتنا سخت تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر آپ کی آپس کی آوازیں اتنی اونچی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب گئی تو اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم جنت سے جہنم میں جانے والے بن جاؤ گے۔ اور صحابہ اس کے بعد اتنا احترام کرتے تھے کہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کیا ٹکرائی بھی نہ، ہمارے آواز برابر بھی نہ ہو۔ ہمارے اکابرین سلف صالحین آج بھی اس میں عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی غلام مصطفیٰ صاحب دامت فیوزہم، بزرگ ہیں، صاحب نسبت ہیں۔ میں ان کے ساتھ عمرے پر تھا تو مسجد نبوی میں وہ اس اصول کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی کی آواز اونچی ہو جاتی تو وہ دور بیٹھے ہوتے تھے روضہ شریف سے، پھر بھی کہتے تھے آہستہ بولیں کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ تھا صحابہ اکرام کی مکمل پیروکاروں کی تابعداری کا عالم، ہمیں یہ سب اپنانا ہوگا۔ اصول نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے احترام کرتے تھے، پھر اللہ ان کی تعریف بھی فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے بطور احترام۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو میں نے امتحان کے لیے چن لیا، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور صرف تقوی کے لیے نہیں چنا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اصول نمبر 4،
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ بنو تمیم نامی ایک قبیلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے آئے، اور بجائے دستک دینے کے یہ باہر سے آوازیں لگا رہے تھے۔ اور یہ بیماری آج ہمارے معاشرے کو بھی لگی ہوئی ہے، یہ باہر سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، باہر سے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کوڈ نام لے کے گلی محلے سے ہی آوازیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہی انداز تھا بنو تمیم کا، اور بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور باہر سے آوازیں لگانے لگے۔ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو دروازوں کے پیچھے سے، پردوں کے پیچھے سے آوازیں دیتے تھے، اکثرهم لا یعقلون، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، فرمایا ان میں سے اکثر جاہل تھے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور تھوڑا سا تو صبر کر لیتے، اگر تم صبر کر لیتے رسول اللہ باہر آ جاتے، یہ تمہارے لیے بڑی خیر والی بات تھی اور اللہ تمہیں بخش بھی دیتا۔ اصول نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں معاشرت کا اصول نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر کوئی آئے تو پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے۔ 2001 بروز اتوار، اور کونل پاول اس وقت وزیر خارجہ تھا امریکہ کا، وہ یہاں پرویز مشرف تب حکمران تھا، صدر تھا، وہ لے کر آیا کہ ہم نے افغانستان پہ چڑھائی کرنی ہے، 42 ملک میرے ساتھ ہیں۔ اس وقت کے علماء نے پرویز مشرف کو سمجھایا تھا کہ پہلے تحقیق کر لیں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے اور ساری زندگی کے لیے ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ تو پرویز مشرف نے کہا تھا ان کی ٹیکنالوجی بہت سخت ہے، سب پیچھے ہٹ جائیں، ہم امریکہ سے نہیں ٹکرا سکتے۔ اس وقت کچھ تو بزدلوں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کے مجاہدین کو کہ دھند میں جہاز نہیں چلتے، بھومر میں کشتیاں نہیں چلتی، پتھروں سے سر نہ ٹکراؤ، ہم امریکہ سے نہیں ٹکرا سکتے۔ آج ہم سب پچھتا رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مار کھانے کے باوجود بھی دہشت گرد ہے، اور جو دہشت گرد تھا جس نے 7 سمندر پار سے آ کے حملہ کیا وہ امن پسند بنا کھڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب تمہارے پاس ان جاءکم فاسق، تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیصلہ کر بیٹھو ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ اللہ ہمیں اس اصول پہ کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصول نمبر 6، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ہر حکم ان کا بجا لایا اور اپنی ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں سے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں کو مزین کر لیا ایمان کے لیے، اور ان کے دلوں سے کفر، فسوق اور گناہوں کو نکال دیا، اولئک هم الراشدون۔ پھر اللہ نے آخر میں اپنا ٹھپا لگایا، مہر لگائی، فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے سچے کامل پیروکاروں کی کامل پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصول نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا اے ایمان والو ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور تم مردوں میں سے مرد اور عورتوں میں سے عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، کیا پتہ عسیٰ یکن خیرا منہن، کیا پتہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ عورت تم سے بہتر ہو، جس مرد کا تم مذاق اڑا رہے ہو کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہاں ایسا مذاق جس کا اگلا برداشت کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کی ہتک کرنا، کسی کو عزت نفس اس کی مجروح ہو جائے، ایسا مذاق بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے بھی نہ پکارا کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کسی کو برے لقب سے پکارنا، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا جی،
وہ کسی کا برے نام سے کسی کو پکارنا ہے، اور آج ہمارا یہ سٹائل بن گیا ہے کہ جب ہم تک کسی کے برے لقب سے کسی کو یاد نہ کریں، کوڈ ورڈ سے یاد نہ کریں، تو ہم چین سے تب تک بیٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم نے کسی پہ الزام لگایا، کسی کو برے لقب سے پکارا، فَإِن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اصول نمبر، معاشرت کا اصول نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، فرمایا اے ایمان والو بہت سے برے بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان بہت برے ہوتے ہیں، بدگمانی سے بچا کریں۔ اس وقت امت بدگمانی کا شکار ہوئی کھڑی ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہر دوسرا گھر بدگمانی کا شکار ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی تو کافر کی ہوا کرتی ہے جس میں ثواب ہوتا ہے، وہ بھی حالت جنگ میں، وہ بھی جب ملک کو، ملت کو، اسلام کو خطرہ ہو۔ کافر کی جاسوسی، ہم آج مسلمان کی جاسوسی کرتے ہیں، گھر کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ آگے اللہ نے اور ڈرا دیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو غیبت کرتا ہے اللہ نے اسے ڈرایا، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم نہیں چاہتے کہ اپنے مردار بھائی کا، مردہ بھائی کا، فوت شدہ کا گوشت کھاؤ، جب تم یہ بھی نہیں چاہتے تو پھر کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کسی کی غیبت کرو گے تو وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہوگا۔ آج ایک اور ڈٹائی سے ہم کہہ دیتے ہیں جو اس کے اندر ہے میں وہی بتاتا ہوں، میں منہ پہ بھی کہہ دوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اسے یہ کہا جائے میرے بھائی جو اس کے اندر ہے، جو تم ہمیں بتا رہے ہو یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر نہ ہوتا تم اپنی طرف سے کہتے یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، یہ تو بہتان ہے، اور بہتان میں 80 کوڑے پڑتے ہیں اگر اسلامی قانون ہو۔ اللہ ہمارے ملک کو اسلامی قانون سے نوازے۔ 10واں اصول اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ بیماری بھی بڑی سخت ہے اس وقت اس معاشرے میں کہ آج ہمیں فخر ہوتا ہے میں راجپوت، میں ارائیں، میں میوں، میں کشمیری، پنجابی، سندھی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ذکر و انثی، میں نے تمہیں خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، ایک جوڑے سے پیدا کیا، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے تمہیں جو قبائل میں بانٹا ہے، قبائل لتعارفوا، یہ صرف قوموں اور قبیلوں کو تعارف کے لیے بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں یہ قومیں، قبیلے، لسانیت، صوبائیت نہیں بچائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں صرف تقوی اللہ کو درکار ہے، اللہ تقوی سے پیار کرتے ہیں، اور تقوی اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہے۔ قومیں اور نسبتیں اللہ کے ہاں نہیں بچایا کرتی اگر آپ کے اندر تقوی نہ ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم نے تو اللہ پہ احسان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب ان سے کہہ دو تم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا، میں اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، میں نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی، تم ایمان کی طرف آئے، ان کنتم صادقین، اسی وجہ سے تم سچے مومن بنے۔ اور فرمایا کہ اللہ اندر بھی جانتا ہے، باہر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان میں چھپے ہوئے غیب کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ بصیرٌ بما تعملون ہے، بصیرٌ بما تعملون ہے، جو تم کرتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ سورہ حجرات ہمارے ہر گھر میں اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کے اندر جو اصول معاشرت ہیں وہ ہم سب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میرا دعویٰ ہے جو سورہ حجرات کو تفسیر کے ساتھ ان 2 رکوعوں کو 10 سے 12 اصولوں کو اپنائے گا، اس گھر میں، اس خاندان میں، اس قبیلے میں، اس معاشرے میں کبھی بھی برائیاں نہیں پھیل سکتی، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ ہم اپنے اساتذہ، پیر صاحب، بڑے بھائی کے بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں تو کامیابی ہے، تو یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اور اصول نمبر، آخر میں پھر دہرا دوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، اصول نمبر 1 کہ
اللہ اور اس کے حکم کے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کیا کرو، جب اللہ کا حکم آ جائے اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑو، اللہ کے حکم کو مان لو۔ اصول نمبر 2، اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے، البتہ اگر ہم حج عمرے پہ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اور ان کی مسجد نبوی کے پاس جا کے بھی ہمیں اس اصول پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے بڑے، اپنے محترم کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے اونچی آواز میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے رسول کے سامنے آہستہ بولو گے تو میں تمہیں ایمان کے لیے مزین کر دوں گا، تمہارے لیے مغفرت اور بخشش ہوگی۔ اور آج یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، امید ہے، کامل ہے، اللہ ہمیں بھی بخش دیں گے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ وہاں اللہ نے بنو تمیم کو ڈانٹا، اور یہاں ہمیں یہ اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں کہ تم بھی کسی کو پکارنا ہو تو دور سے نہ پکارا کریں، آرام سے دستک کے ساتھ دستک دیں، پیار سے احترام کریں، 3 دفعہ دستک دیں، کوئی آئے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جائیں، پیغام چھوڑ جائیں، اور دور سے آواز نہ دیا کریں۔ نمبر 5 کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر، فضول بندہ، گناہگار خبر لے کے آتا ہے تو تحقیق کر لو، پہلے فوراً فیصلہ کر دیا تو کہیں آپ کو کل پچھتانا نہ پڑے۔ نمبر 6 کہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، اور اگر جب ہم دلوں کو صاف رکھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں سے بھی کفر، فسق اور گناہوں کو نکال دیں گے، اور ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں مومن کا بھائی ہے، فاصلوا بین اخویکم، مومنین کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو تو صلح کروا دیا کرو۔ آج مصیبت یہ ہے 2 بندے لڑ رہے ہوں، تیسرا صلح نہیں کراتا بلکہ وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 مسلمانوں کو آپس میں بھائی دوبارہ بنائیں، اور معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے، ہمارے حکمرانوں سمیت ہم غیر کو تو بھائی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، غیر سے روابط تو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ایف بی پہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ 500 فرینڈ، میرے 5000 فرینڈ بن جائیں، لیکن جن لوگوں نے ہمیں کام آنا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم معاشرت کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھائی چارے سے ہم پیش نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم آپس میں بھائیوں کے ساتھ دوست بن گئے، 2 بھائیوں میں دوست صلح کروا دی، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رحمت تم پہ برستی رہے گی۔ اصول نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، غیبت نہ کیا کرو، برے القاب سے ان کو نہ پکارا کرو، اور غیبتیں نہ کیا کرو، اور اگر تم غیبت کرتے ہو تو پھر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کر لو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر غیبتیں چھوڑ دو۔ اصول نمبر 10، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قبیلوں پہ اور قوموں پہ تم فخر نہ کیا کرو، فخر اپنے تقوی پہ اللہ کے سامنے کیا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کے ہاں برگزیدہ بن جاؤ گے۔ اور 5واں یہ کہ نماز روزہ کر کے، 11 نمبر اصول یہ کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، شاید اللہ پہ احسان کر دیا، اپنے اوپر سے یہ ٹالا نہ کریں۔ اللہ کے احسانات ہم پہ اتنا زیادہ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری اتنی نعمتیں تم پر ہیں کہ اگر تم گننے لگ جاؤ تو میرے احسانات کو تم گن نہیں سکتے، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ امید ہے ہم سورہ حجرات کے اصولوں پہ عمل کریں گے، اور 2 رکوع 26واں پارہ 18 آیات پہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اور ہمارے معاشرے کو، مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔